بھی ہارون صاحب ہم نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اوپر اس کی ضرورت اور مقصد کے اوپر بات کی تھی، مگر اس کے قابل توجہ نکات کون سے ہیں یہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکے۔ آپ نے اس کو دیکھا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر کہا جا سکتا ہے بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے؟ جی کچھ کام کیا بھی ہے اور کچھ پہلو تشنا بھی ہیں، میں نے احتیاطاً انہیں لکھ لیا ہے، جی ٹھیک ہے، تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے اور کوئی تشنگی نہ رہے۔ صحیح۔ دیکھیے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ چونکہ کسی بھی وقت جارحیت کا دشمن ارتکاب کر سکتا ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب آپ کا ایک دشمن ہے تو اس سے خیر کی توقع تو نہیں کی جاتی، کسی وقت بھی کر سکتا ہے۔ اور بھارت کی تو پہلے دن سے اسٹیبلشمنٹ کی یہ پالیسی رہی ہے کہ پاکستان کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو ایسی صورت میں قومی طاقت کے سارے عوامل استعمال کے، ہر وہ چیز جو استعمال کی جا سکتی ہے وہ کی جائے گی، پوری قوم کو اور اس کی پوری صلاحیت کو، اور اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ صحیح۔ اقتصادی قوت بڑھائی جائے گی۔ غالباً اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اقتصادی حالت بہتر بنائی جائے گی، تاکہ وسائل مہیا ہوں گے تو آپ اسلحہ بنائیں گے اور اسلحہ خریدیں گے، اور بیرونی پراپیگنڈے کا مقابلہ کیا جائے گا۔ وہ ڈس انفارمیشن لیب آپ کو معلوم ہے نا، 750 ویب سائٹس، جی تو یہ اس وقت تو اصل جنگ یہی ہے۔ یعنی ایک تو ہے تخریب کاری، تحریک طالبان پاکستان کے ذریعے اور گروہوں کے ذریعے، یہ این جی اوز کے ذریعے ڈس انفارمیشن، صحیح، یہ جو اخبار نویس بات پراپیگنڈا کرتے ہیں تو یہ اس کا حصہ ہیں۔ ان میں سے اگر نگرانی ان کی جائے تو بہت سی انفارمیشن مل سکتی ہے۔ بعض این جی اوز ہیں جو وہ جاسوسی کرتی ہیں اور معلومات فراہم کرتی ہیں دوسرے ملکوں کو۔ الیکٹرانک وارفیئر میں دفاعی صلاحیت بڑھائی جائے گی۔ دیکھیے اس میں تو پہلے ہی سے کام ہو رہا ہے اور چین کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چین اس میں بعض پہلوں میں امریکہ سے آگے نکل گیا ہے۔ اب تو انہوں نے مصنوعی سورج بھی بنا لیا ہے، جو خاص علاقے کے لیے محدود علاقے میں تپش فراہم کرتا ہے اور سورج سے زیادہ فراہم کرتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں خود مختاری، ٹھیک، یعنی زیادہ سے زیادہ جدید ٹیکنالوجی حاصل کی۔ ہم نے الخالد ٹینک بنایا ہے جو دنیا کا بہترین ٹینک نہیں ہے، کہ بہترین ٹینکوں میں سے ایک ہے، جی، اور ہم نے جہاز بنایا ہے اور مزید وہ J-10 بھی بنانے والے ہیں، اس کے بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ اور اسلحہ کی دوڑ میں شامل ہوئے بغیر کم سے کم جوہری صلاحیت، یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہے۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت آلریڈی انڈیا سے زیادہ ہے اور امید ہے کہ ہمیشہ زیادہ ہی رہے گی، اس لیے کہ یہ آخری ہتھیار آپ کا یہی ہے، اور اس ہتھیار کو استعمال نہیں کرنا ہوتا، اس کا خوف پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ضیاء الحق نے اس کو استعمال کیا تھا۔ انڈیا حملے کا فیصلہ کر چکا تھا 1987 میں، مگر حملہ نہیں کر سکے تھے۔ ٹانگیں کانپ رہی تھی راجیو گاندھی کی جب ضیاء الحق نے اس سے کہا کہ اگر ایسا کیا تو ہم ایسا جواب دیں گے کہ نام و نشان مٹا دیں گے بعض شہروں کا۔ ظاہر ہے مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ایٹم بم سے حملہ کیا جائے گا، مقصد یہ تھا کہ حملہ روکا جائے گا۔ یہ حملہ روکنے کے لیے ہے۔ میں اپنے اس موقع پہ بہرحال قائم ہوں پوری طرح آج بھی کہ انڈیا حملہ کرے گا ہی نہیں، کوئی چھوٹی موٹی کارروائی کر سکتا ہے اور اس کا جواب بھی اسے مل جائے گا۔ وہ پاکستان بے دست و پا تو نہیں ہے، فوج کا سائز چھوٹا ہے، ڈٹرمنیشن کم نہیں ہے، صلاحیت کم نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی وار ہارڈنڈ آرمی ہے، پاکستانی فوج کی صلاحیت اس سے بہت زیادہ ہے۔ یہ جو بات کہی ہے یعنی جنرل باجوہ نے، میرا خیال ہے ایک فقرے میں عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فوجی قوت جو ہے وہ قومی سلامتی کا صرف ایک جز ہے، سارے پہلو بروئے کار آنے چاہیے، تمام پہلو۔ اور ظاہر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اقتصادی قوت ہے اور قومی ہم آہنگی ہے، قومی ہم آہنگی۔ 65 میں ساری قوم پشت پہ کھڑی تھی فوج کے، اور اچانک حملہ ہوا تھا، ذہنی طور پر تیار نہیں تھا بالکل۔ لاہور اور سیالکوٹ پہ بارڈر پہ پوری آرمی اتنی ڈپلائڈ نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی، مگر دونوں جگہ حملہ روک دیا گیا۔ قوم پیچھے کھڑی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ روکا تو لڑنے والوں نے جو ٹینکوں کے سامنے سینے سپر ہو گئے، لیکن قوم بھی تو پشت پہ کھڑی تھی، اس سے مورائل بلند ہوتا تھا۔ یہی ایک راستہ ہے۔ جنگیں صرف فوج نہیں جنگ لڑا کرتی،
قومیں لڑا کرتی ہیں، درست قوم دفاع کرتی ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا اس کے دیکھیں بیسک پوائنٹس کیا ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا باقاعدگی سے اجلاس ہوگا اور پیش رفت کا جائزہ لیا جاتا رہے گا۔ پراپیگنڈے کی جنگ میں افواج کو حکومت کی مکمل حمایت حاصل رہے گی۔ برآمدات اگر نہیں بڑھائی جاتی تو سرمایہ موجود نہیں ہوگا، یعنی قومی دفاع کے لیے سرمایہ، انڈیا کا بجٹ ہمارے صرف دفاعی بجٹ ہمارے بجٹ سے دگنا ہو گیا ہے۔ پھر یہ کہا کہ سرمایہ کاروں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں اور انہیں کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ صحیح۔ آنے والے وقتوں میں پانی کا چیلنج ہے، ہم 10 ڈیم بنا رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں دیکھیے یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس پہ ڈس ایگری کیا جائے، لیکن پانی کا چیلنج صرف ڈیم بنانے سے نہیں پورا ہوگا۔ ڈیم تو بہت، ایوب خان کے دور کے بعد پہلی دفعہ ڈیم بن رہے ہیں، یہ بڑی یعنی خوشائند بات ہے، لیکن پانی ویسٹیج بہت ہے، زمین ہموار نہیں ہے، کہیں پانی کھیت میں کھڑا ہوتا ہے، زیادہ تر زمین اچھی ہے، اور کہیں پانی سیراب چڑھتا ہی نہیں ہے۔ لیزر لیولنگ ضروری ہے، پیسٹی سائیڈز میں ملاوٹ ختم کرنا ضروری ہے، صحیح، ٹھیک، اور کھاد کا بر وقت، یہ کھاد کا کرائسس آپ نے دیکھا، اب اس میں ہم بات کرتے رہے، مزید اس میں اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پانی فلڈ اریگیشن نہیں ہو سکتی، اب وزیر اعظم صاحب کو معلوم ہونا چاہیے، یہ بات انہیں کہنی چاہیے تھی۔ اب فوارے لگائے جائیں گے، اور یہ ممکن ہے، ممکن اس طرح ہے کہ عرب ممالک فوڈ سیکورٹی کے لیے انہیں ضرورت ہے، وہ یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو فواد چودھری نے کہا کہ شہریت دے دی جائے گی، اس میں ایک تو افغان سرمایہ کار ہیں جو ترکی میں، ملائیشیا میں، ایران وغیرہ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، تو انہیں یہاں شہریت دی جائے اور وہ یہاں سرمایہ کاری کے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اگرچہ اس کی اور شرائط بھی ہے، میں اس کی بات کرتا ہوں۔ اچھا، تو دوسرا، وہ عربوں کو خوراک چاہیے، پانی نہیں ہے، بہت کم عرب ملک ہیں، یعنی مصر ہے جہاں پانی ہے، کوئی ایک آدھ اور ہو سکتا ہے، انہیں خوراک کی ضرورت ہے۔ تو آپ کے پاس جو 2-2.5 کروڑ ایکڑ پڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں سیراب کر سکتے ہیں، پانی کی ضرورت ہے نا، اور تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی مٹی کو فصل اگانے کے لیے۔ تو فواروں سے آپ پانی لگائیں تو 90% کہا جاتا ہے، اگر 70% پانی بھی بچ رہے تو 1 انچ بھی ایسا نہیں رہے گا جو سیراب نہ کیا جا سکتا۔ آپ انہیں دیں، فرض کیجئے 10 سال کی، 15 سال کی، 20 سال کی لیز پہ دیں انہیں زمین کہ آپ اس میں خوراک اگائیں۔ لیکن ہارون صاحب، جہاں تک آپ نے ریگن کی مثال دی تھی کہ اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں حکومت کا سائز چھوٹا کروں گا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے پہلے ان کا بھی یہی نعرہ تھا، ہم حکومت میں آئیں گے تو حکومت کا سائز چھوٹا کریں گے۔ چھوٹا کیا تھا، مگر پھر بہت زیادہ بڑا انہوں نے کر دیا سائز، آپ کو تو یاد ہوگا اچھے سے، ان کا نعرہ بھی تھا یہ۔ دیکھیے، مجھے ایک بات یاد ہے، صرف یہی کیا، اور بھی بہت سی باتیں یاد ہیں، وہ باتیں بھی یاد ہیں جو ریکارڈ پہ نہیں آئی ہیں، وہ بھی یاد ہیں، کبھی میں لکھوں گا، اس وقت نہیں لکھنا چاہتا، اگر اللہ کو منظور ہوا۔ بات یہ ہے کہ ان کی تو چلیے اس معاملے میں ہم انہیں رعایت دے سکتے ہیں، ان کی مجبوریاں ہیں، حلیف ہیں، لوگ ہیں، جب آپ انہیں وزارت نہ دیں، یہ جو لوگ چیخ رہے ہیں اس وقت، ان میں ممکن ہے بعض وزیر ہی بننا چاہتے ہو، اب ہم لوگوں کے دلوں میں تو نہیں جھانک سکتے، ان کی نیتوں کا حال تو ہمیں معلوم نہیں ہے، تو وہی تو قابل معافی ہے۔ اگرچہ اس سے نقصانات ہوتے ہیں، جب سائز بہت بڑا ہوتا ہے تو بات نہیں ہو سکتی، وہ جب 4-6 آدمی ہوں، 7 ہوں، 10 ہوں تو مشورہ ہو سکتا ہے، 40, 50, 60 آدمی سے کیا مشورہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ حال یہ ہے کہ کیبنٹ کا اجلاس ادھر ختم ہوتا ہے، یہ کتنی دفعہ یہ بات میں نے پوائنٹ آؤٹ کی، آپ کو یاد ہے؟ ادھر کیبنٹ کا اجلاس ختم ہوتا ہے، ادھر کوئی رپورٹر خبر ٹائپ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو ابھی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ہوا کہ ادھر اجلاس ختم ہوا اور ادھر ساری ہر چینل پہ اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ بھائی اس قدر غیر ذمہ دار لوگ ہیں، دفتر کی بات دفتر میں ہوتی ہے، پارلیمانی پارٹی کی پارلیمانی پارٹی میں ہوتی ہے، کیبنٹ میں عمران خان صاحب نے آج تک غور نہیں فرمایا، اور فرمایا ہے تو اس پہ صبر کرنے کا فیصلہ کیا کہ بھائی ادھر لوگ وزیر اپنی کاروں میں بیٹھتے ہیں اور ادھر واٹس ایپ پہ وہ بتانا شروع کرتے ہیں رپورٹروں کو، ہمیں معلوم ہے کون سا وزیر کس رپورٹر کو خبر دیتا ہے، بعض کے نام ہمیں معلوم ہے، عمران خان صاحب کو کیوں معلوم نہیں ہے؟ اور اگر معلوم ہے تو انہیں منع کیوں نہیں کرتے؟